یا ہر لائن میں اوسطاً آپ کو آدھے الفاظ معلوم ہوں گے۔ میں ایک لائیو ڈیمانسٹریشن کرنا چاہتا ہوں۔ میں قرآن کریم کو 3-4 جگہ سے کھولوں گا اور بتاؤں گا کہ کتنے الفاظ ہیں جو اس کورس میں آ چکے ہوں گے۔ تو میں شروع کا ایک حصہ کھول رہا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین و کورس آ جائے گا، علی آ جائے گا، ابن مریم عیسیٰ ہم کہتے ہیں، یہ نام آپ جانتے ہیں، لما آ جائے گا۔ اسی طرح وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَلَا نُكَذِّبَ تک لائن ہے، و آ جائے گا، لو آ جائے گا، اذ آ جائے گا، عَلَى نار فَقَالُوا یا ولا۔ ایک لائن میں آپ 50% ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، ان اللہ الذی، کورس آپ جانتے ہیں، اللہ کتاب، وہوا صالحین۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ ایک لائن میں 50% سے زیادہ الفاظ وہ اس میں کور ہو جاتے ہیں۔ جیسے اور ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، من، یا ایھا الذین آمنوا الذین من، 50% ہر لائن میں کور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بقیہ 27 اسباق میں ہم مزید دعائیں اور وہ آیات و اذکار پڑھیں گے جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیات، آیت الکرسی، سورہ حشر کی آخری آیات، اور مزید دعائیں وغیرہ۔ اس سے پھر ہم مزید 150 الفاظ ایسے سیکھیں گے جو قرآن کریم میں تقریباً 15,000 بار آئے ہیں۔ یعنی اس 52 اسباق کے کورس کے اختتام پر آپ تقریباً 300 الفاظ ایسے سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 55,000 بار آئے ہیں، 55,000 بار آئے ہیں، یعنی 70% قرآن کا تکرار کے اعتبار سے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ہر سبق کے 3 حصے ہوں گے۔ ہم قرآن یا حدیث لیں گے اس میں پہلے، اس کے بعد قواعد لیں گے، اور اس کے بعد کچھ نکات پیش کریں گے تعلیم کے، شوق کے، خوف کے، عبرت کے، تاکہ ہمارے اندر قرآن سمجھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ آگے بڑھنے سے پہلے پھر میں یہ بتا دوں کہ قرآن فہمی اور زبان سیکھنے میں ہمارے نزدیک 4 اہم فرق ہیں۔ 4 اہم فرق ہیں عربی زبان سیکھنے میں اور عربی زبان کی قرآن سمجھنے میں 4 اہم فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ ہم قرآن فہمی میں صرف سننے اور پڑھنے پر توجہ دیتے ہیں۔ زبان سیکھنا، اس کے اندر 2 پہلو ہیں، لینا ریسیپشن اور دینا پروڈکشن۔ ریسیپشن میں پڑھنا ہے، سننا ہے، پروڈکشن میں بولنا ہے اور لکھنا ہے۔ ہم آپ کو عربی زبان بولنا نہیں سکھائیں گے، نہ لکھنا سکھائیں گے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ہم نماز سے شروع کرتے ہیں۔ مثلا اگلا سبق آپ دیکھیں گے جس میں ہم سورہ فاتحہ شروع کریں گے۔ یہ آج کا جو پارٹ ہے یہ تعارفی پارٹ ہے۔ سورہ فاتحہ جب آپ سیکھیں گے یا اس کا آدھا حصہ سیکھیں گے اگلے سبق میں، تو آپ فوری جب نماز پڑھنے جائیں گے اس کو دہرائیں گے، دن میں 25 بار دہرائیں گے اوسطاً، یا اس سے زیادہ 25 بار آپ اللہ تعالیٰ سے سمجھ کے بات کریں گے، یعنی پریکٹس کریں گے۔ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو کسی اور ٹیکسٹ سے کیوں شروع کیا جائے عربی زبان کا سیکھنا؟ ھذا بیت کبیر تلک حدیقۃ جمیلۃ۔ ہم کہیں گے بھئی یہ ھذا بیت کبیر آپ زندگی میں کب دہرائیں گے، کب پریکٹس کریں گے؟ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی عربی پڑوسی ہو، اس کا بچہ روتا ہوا آئے چھوٹا سا، آپ اس کو گود میں لے کے اس کو بہلانے کے لیے شف 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 ھذا بیت کبیر، شاید ایسا موقع زندگی میں کبھی نہ آئے۔ جبکہ اس کی جگہ اگر ہم سورہ فاتحہ شروع کر دیں تو آپ دن میں 25 بار اس کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے بات کریں گے سمجھ کر۔ یہ ایک نیچرل اپروچ ہے ہر مسلمان مرد عورت، یہاں تک کہ بچوں کے لیے بھی، چونکہ بچہ بھی ہمارا نماز پڑھتا ہے۔ اگر میں آپ کو فرینچ سکھانا چاہوں اور مجھے یہ معلوم ہو کہ آپ دن میں 1 گھنٹہ فرینچ میں بات کرتے ہیں، تو میں کہوں گا وہ کتابیں ہٹائیے، پہلے یہ بتائیے کہ آپ روزانہ فرینچ میں 1 گھنٹہ کیا دہراتے ہیں، اس سے شروع کریں گے۔ ایک مسلمان فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کا ٹائم ملایا جائے تو 1 گھنٹہ کم از کم یا اوسطاً اللہ تعالیٰ سے عربی میں بات کرتا ہے۔
تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی سے شروع ہو تاکہ پریکٹس آپ کی فوراً اور امیڈیٹ شروع ہو جائے. تیسرا فرق یہ ہے کہ ہم الفاظ و معانی پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور گرامر پر کم. اور یہ فطری طریقہ ہے. جیسے ہمارا بچہ شروع کرتا ہے، پہلے کہتا ہے پانی، پھر کچھ دن کے بعد کہتا ہے پانی لاؤ. اگر آپ بچے سے یہ کہیں کہ دیکھو بیٹے اردو زبان میں پانی اسم کہلاتا ہے اور لاؤ فعل کہلاتا ہے، اور اردو میں اسم پہلے آتا ہے فعل بعد میں آتا ہے، اس لیے تم کو پانی لاؤ کہنا چاہیے، ہو سکتا ہے اگلے 5 سال تک وہ بات کرنا بند کر دیں. بجائے اس کے آپ اس کے الفاظ پر جو ہے توجہ دیں، آہستہ آہستہ وہ خود بنانا سیکھ لے گا. الحمدللہ قواعد ہم جانتے ہیں لیکن ہم اس طرح پڑھانا نہیں چاہتے. مثلا یؤمنون کی صرفی تشریح ہے اور نحوی تشریح ہے. یؤمنون کی صرفی تشریح یہ ہے کہ یہ غائب ہے، مذکر ہے، جمع ہے، باب فعال سے ہے، محمود ہے. اس کی نحوی تشریح ہے یہ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے بثبوت النون، اس کا آخری نون جو ہے وہ مرفوع کی نشانی ہے. کیوں؟ لأنه من الافعال الخمسہ، یہ افعال خمسہ میں سے ہے. اور اس کا واو جو نون سے پہلے کا ہے وہ ضمیر متصل ہے، اٹیچڈ پروناؤن ہے، اس کا پوزیشن فی محل رفع کا ہے، فاعل کا ہے. ایسا پڑھاؤں گا تو شاید یہ کلاس 10 منٹ میں خالی ہو جائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اگلے سٹیجز میں وہ ضرور سیکھیے آپ، اور سیکھنا چاہیے لیکن ابھی سے نہیں. ناظرین اب وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. انشاءاللہ ہم وقفے کے بعد فوری حاضر ہوں گے. ورتل القرآن. لمحہ فکریہ ڈاکٹر ذاکر کے ساتھ. تعلیم کی اہمیت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے اپنی آخری کتاب قرآن حکیم میں سب سے پہلی ہدایت نماز، روزہ یا زکوٰۃ کی نہیں دی بلکہ اقرا یعنی پڑھنے کی دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ العلق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 سے 5 میں فرماتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 حدیث نمبر 224 میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. علم حاصل کیجیے. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا. ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. ناظرین السلام علیکم. اس چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال ہے اس پروگرام کے لیے، یعنی آسان فہم قرآن. گرامر میں بھی ہم صرف پر زیادہ زور دیتے ہیں، نحو پر کم. کیوں؟ کہ قرآن کے مضامین سے ہم واقف ہیں. مثلا اگر میں سکھاؤں آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو زندگی بھر میں نہیں سمجھتا آپ اس کا ترجمہ محمد رسول کے اللہ ہیں کریں گے. شاید آپ کے ذہن میں بھی نہیں آیا ہوگا. یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ رسول مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ ہے، اس لیے یہ اللہ کا رسول بنتا ہے، رسول کا اللہ نہیں بنتا. یہ سب بحث کی اس وقت امیڈیٹ ضرورت نہیں ہے.